خان صاحب، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ حقیقت انسان کے ساتھ لگی ہوئی، اور اسلام نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے متعلق یہ نہ بتایا ہو کہ اگر یہ موقع آن پہنچے تو پھر تم کیا کرو، تمہارے رب کا تم سے کیا تقاضا ہے، وہ کس طرح تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایسے موقع پر قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسلام ایک کامل مذہب ہے اور اس کی تعلیم جو قرآن کریم کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوئی، وہ بھی ایک کامل اور قیامت تک دائمی کتاب ہے۔ جس طرح دنیا میں آباد انسان کی ضرورت کے مختلف پہلوؤں پر قرآن کریم نے روشنی ڈالی اور ہر جگہ اپنے پیروکاروں کو رہنمائی کی، ان کی ہدایت کے لیے مختلف طریق بیان کیے، یہ معاملہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اٹل حقیقت ہے، جہاں انسان اس دنیا میں آتا ہے اس نے لازماً یہاں سے جانا ہے، اور زندگی یعنی حیات کے ساتھ وفات ایک لازمی جزو ہے۔ تو قرآن کریم نے جو ہمیں اس بارے میں بنیادی طور پہ جو اصول بتایا وہ یہ کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کا جو محور ہے یا اس کا مقصد خدا تعالیٰ کا چونکہ عبد بننا ہے، اس کے ہر کام میں وہ اس کی پیدائش ہو یا اس کی وفات ہو، اس کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس دنیا کو ایک لاشے چیز تصور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے یہ ہمیں بتایا کہ انسان کی زندگی کے ساتھ آزمائش اور ابتلاء اور امتحان لازم جڑے ہوئے، اور انسان کی زندگی میں بھی وہ امتحان اور ابتلاء رہتے ہیں، اور اس کی وفات جو ہے وہ بھی دراصل اس کے لیے بھی ایک امتحان اور ایک ابتلاء ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو قریبی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے ملنے جلنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک امتحان اور ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ قرآن کریم میں ہمیں جہاں پہ یہ حقیقت بیان کی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جو ذی روح آیا ہے اس نے بہرحال موت کا مزہ چکھنا، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہو تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کن کن چیزوں میں، کسی حد تک تمہیں خوف پہنچا کے، کسی حد تک بھوک کے ابتلاء میں ڈال کے، اسی طرح تمہارے اموال میں کمی، تمہاری جانوں میں یعنی وفات کی صورت میں تمہارے جو ثمرات ہیں، تمہارے پھل ہیں، تمہاری مال و دولت ہیں، ان میں کمی کی صورت میں۔ لیکن جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے ایمان رکھنے والے ہیں، جب بھی انہیں کوئی کسی قسم کی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمارا تو ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق جو صبر کرنے والے ہیں ان کو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکات اور اس کے فضل نازل ہوتے ہیں، اور اولئک ھم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر ہدایت یافتہ ہیں۔ تو گویا اس میں ایک بنیادی طور پہ جو ہدایت دی کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، وہ خواہ اس دنیا میں ہو، خواہ وہ زندگی سے تعلق رکھتی ہو یا وفات کی صورت میں، فرمایا کہ اس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیش نظر رکھو، اور یہی سمجھو کہ ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمارا اصل ٹھکانہ اس کی طرف ہے۔ اور ایسے جو صبر کرنے والے پھر لوگ ہیں ان کے لیے پھر فرمایا کہ ان کو پھر رحمتیں بھی، ان پہ برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اگر اس دنیا میں انہیں کوئی آزمائش آتی ہے تو یہاں پہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ غیر معمولی اجر عطا فرماتا ہے۔ ان کے پیار، گویا اس میں جو دونوں فریق ہیں، جس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے متعلق بھی کہ اگر وہ صبر کرے گا
تو اس کا اس دنیا میں بھی اسے اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے پھر اجر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وجود، کوئی پیارا عزیز رشتہ دار چلا جاتا ہے تو جو باقی ہیں اگر وہ بھی اس پہ صبر کرتے ہیں تو پھر انہیں اس دنیا میں بھی نعم البدل اس کا ملتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے پھر غیر معمولی اجر عطا کیے گئے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اس کا ہمیں کہتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک کر اور صبر اختیار کر کے تم اس کی اعانت چاہو، اس کی مدد چاہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی اجر اور غیر معمولی ثواب اور غیر معمولی رحمتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے پھر ہاتھ پھیلائے موجود ہیں کہ آؤ اور ان کو پالو۔ تو یہ جو آپ نے آیت کریمہ کا بھی ذکر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کے ساتھ ہی جو اگلا حصہ باندھا وہ انما توفون اجورکم یوم القیامت ہے، کہ اس کو موت کو اجر سے باندھا ہے، کہ اس کے نتیجے میں اور جس رنگ میں انسان وہ موت اپنے لیے قبول کرتا ہے یا اس کے عزیز و اقارب اس کو قبول کرتے ہیں، وہ اصل میں تو وہ معاملہ دیکھنے والا۔ موت تو ایسی چیزیں آنی ہے، اس میں اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا تو آج تک جو ہے وہ دنیا میں وہ پہلے لوگ قائم رہتے، اور جن کو اگر ظاہری وسائل حاصل تھے وہ کبھی بھی اس میں سے گزرتے نہ۔ بالکل درست۔ تو لیکن چونکہ یہ بے اختیاری چیز ہے، اور اصل وہ ہے جیسے وہ کسی شاعر نے کہا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، وہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی۔ بالکل درست۔ کہ اصل تو وہ ہے کہ اس مرحلے میں سے کیسے گزرے ہیں، کیسے اس کو قبول کیا ہے۔ اور آپ صاحب وہ آیت کریمہ کا حصہ جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آگے جا کے اسی میں آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے اس کے نتیجے میں جو اجر اس کو حاصل ہو، آگ سے بچایا جائے، جنت میں داخل کیا جائے تو وہ کامیابی پا گیا۔ کیونکہ موت تو وہ تھی جو آ گئی، اس سے تو مفر نہیں۔ اس کے نتیجے میں سب کچھ تو نہ گنوا لے کہ زندگی بھی گئی اور اس کے نتیجے میں اجر بھی کوئی حاصل نہیں ہوا، وہ جزا فضا کر کے آہ و بکا سے جو اجر اور ثواب مل سکتا تھا اس کو بھی انسان ضائع کرے۔ اور اس میں وہی ایک اور بھی آیت جس میں کہا کہ یہ جو صبر کرنا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہا کہ یہ جو ہے انہا لکبیرۃن، بہت بڑی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے کہ انسان کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ صبر کرے۔ لیکن یہ پھر کہا کہ اگر ایسے لوگ صبر کرتے ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ یقیناً یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ انہیں کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پہ آئے اور جانا ہے۔ وہ ذوق کہتا ہے نا، ابراہیم ذوق، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، کہ اپنا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ہاتھ سے جو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے تو اسی کے ہاتھ کے اشارے سے چلنا ہے، اسی کے ہاتھ سے آئے ہیں، اسی وہ لے جائے گا تو چلے جائیں گے، اس دنیا میں ایک مسافر خانہ ہے، تو یہ درست بات ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، بالکل آگے چلیں گے دم لے کر، کہ یہ تو جو ہے ایک عارضی مقام ہے اور اس سے آگے وہ جو ہے وہ سلسلہ چلے گا۔ اور جو بڑا خوبصورت آپ نے یہ پڑھا کہ آگے چلیں گے دم لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا میں تو اس مسافر کی طرح ہوں کہ جو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہر گیا ہے اور جو ہے وہ آگے اپنے سفر کو جاری رکھے گا۔ اور خاصا جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ سیدنا اقدس مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر تعزیت کے لیے خط لکھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، غالباً حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بات ہے۔ حضور نے اس میں تحریر فرمایا کہ بڑا بھارا زخم ہے صدمے کا، جی بالکل، تو اجر بھی بھارا ہوگا، بالکل۔ اس لیے اگر وہ صدمہ معمولی نہیں تو اس کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اجر بھی اللہ تعالیٰ معمولی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ تو کسی کا بھی نہیں رکھتا اپنے ذمے کبھی بھی، بلکہ اس سے بڑھا کے ہی دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خاصا، آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے جو اس کی تعلیمات تھی وہ ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔